عظمہ بی بی آپ بتائیے، کچھ تجاویز انہوں نے دی ہیں، کچھ پریکٹیکل ہوں گی کچھ نہیں پریکٹیکل ہوں گی، لیکن کوئی راستہ تو آگے دیکھنا پڑے گا نا کہ ایک عام آدمی کو جس کی قوت خرید نہیں ہے اس کو بچانا کیسے. تو آپ کے ذہن میں کیا باتیں آتی ہیں؟ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور میں ڈیر صاحب کی تقریباً تمام میں سمجھتی ہوں کہ صائب تجاویز ہیں، خاص طور پر جو ڈائریکٹ سبسڈی ہے 200-300 یونٹ والوں کی، وہ بہت اچھی تجویز ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈیر صاحب جو ہے وہ اس میں مدد کریں، ہاؤس کے اندر بھی بات کریں، اور جب بجٹ آئے گا اس کے اندر بھی اپنی تجاویز ضرور دیں، اور گورنمنٹ کو یقیناً ان تجاویز کو ضرور سننا بھی چاہیے اور امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے. اور ہم نے کبھی جو ہے وہ کنسلٹیشن کے کبھی دروازے بند نہیں کیے، اور اچھی تجویز جہاں سے آئے گی اس کو ضرور انٹرٹین کیا جائے گا. اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا سینیٹر صاحب کی باتوں کے اوپر. مجھے سمجھ نہیں آیا سینیٹر صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے. سینیٹر صاحب یا تو پھر 4 سال کی جو کارکردگی ہے اسے سینیٹر صاحب مطمئن تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس بربادی اور تباہی کو جو ہے 1 سال اور چلنے دیا جاتا، اور ملک کو جو ہے جو آج جو ہے وہ ڈبل سرکولر ڈیٹ پہ ہے، 1100 پہ چھوڑ کے گئے تھے، آج 2400 پہ ہے، اور جو 4 سال کے اندر ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لے لیے، تجارتی خسارہ پیک پہ ہے، جو مطلب بے روزگاری ہے اس کی کوئی انتہا نہیں تھی. تو ہمیں وہ چلنے دینا چاہیے تھا، اور ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر صبر شکر کرنا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ ملک ہمارا ہے اور اس کو ہمیں ہی درست کرنا ہے. 2013 میں بھی جب میاں نواز شریف صاحب کو حکومت ملی تھی اس وقت جو ہے وہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، اور روز بم دھماکے ہوتے تھے، اور بالکل تباہی اور بربادی کی صورتحال ہمیں ملی تھی. لیکن جو ہے اس کے باوجود ہم نے محنت کی اور ہم نے ڈیلیور کیا. بجلی پوری کر کے دی، جی ڈی پی بھی 5.8 پہ لے کے گئے، مہنگائی بھی 3% پہ لے کے آئے. ہمارے پاس پلان موجود ہے. سینیٹر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے کہ ہمیں جب آپ نے یہ جب جھوٹے گئے، انہوں نے بتا کے گئے کہ جی ہم نے جو یہ سبسڈی ہم دے رہے تھے یہ ہمارے لیے، جو بار بار کہتے ہیں نا ہمارے لیے مائنز کھود کے گئے تھے. نو، ہمارے لیے مائنز نہیں تھی، یہ عام آدمی کے لیے مائنز کھود کے گئے تھے، اور آج اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں. مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی والے آج عام آدمی کو اس تکلیف میں دیکھ رہے ہیں، اس میں وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جو ہے وہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ جو انہوں نے کہا، آپ بھی آن ریکارڈ، آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا، انہوں نے کہا ہم نے ایلوکیشن کر دی ہوئی ہے، اور ایلوکیشن ہم نے بہت ٹیکس اکٹھا کر لیا، اس سے ہم پیٹرول کی سبسڈی دے رہے ہیں، اور وہ ایلوکیشن نہیں تھی. 15 اپریل تک کی سمریاں بھی شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ نے آ کے کی ہے. جو یہ 10-10 روپے کی جو سبسڈی تھی نا، وہ آج 100 روپے پاکستانی قوم کو بھگتنی پڑ رہی ہے. اس کے باوجود میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اس کے باوجود آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس تکلیف کا احساس ہمیں نہیں ہو رہا ہے، یا ہم بالکل مطلب کوئی آسمان سے اتری بھی مخلوق ہے، خلائی مخلوق ہے، ہمیں جو ہے وہ عام آدمی میں نہیں رہتے، یا ہمیں آدمی میں تکلیف کا احساس نہیں ہے؟ بالکل ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ 2 چیزیں تھیں، یا ملک کو ڈیفالٹ ہونے دیتے اور تماشا دیکھتے، یا پھر یہ تھا کہ خود آگے بڑھتے اور اپنے ملک کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے. پہلے بھی کیا تھا، اب بھی کریں گے. ہمارے اندر جذبہ بھی ہے، ہمارے پاس پلان بھی ہے، اور ہمارے پاس ہمت بھی ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ شامل ہو جائے تو آپ آنے والے دنوں میں بہت خوشخبریاں سنیں گے انشاءاللہ.